نبی سے بغض ہو گیا، نبی کے بارے میں دل میں تھوڑا سا بھی غلط خیال آیا تو اے لوگوں آپ کی نماز آپ کے منہ پر مار دی جائے گی، آپ کا روزہ آپ کے منہ پر مار دیا جائے گا، آپ کے قرآن کی تلاوت آپ کے منہ پر مار دیا جائے گا۔ کہو گے مولانا کیسی باتیں کر رہے ہو؟ تو پتا چلا اگر نماز تحفے میں ملی ہے تو کسی اور کو نہیں، رحمت للعالمین قرآن کا نزول ہوا ہے تو کسی اور پہ نہیں بلکہ آمنہ کے لال پہ ہوا ہے۔ ہمیں تو صاحب قرآن سے محبت کرنی پڑے گی نا، کرنی پڑے گی نا، نہیں کریں گے تو پھر ہم خسارے میں ہیں۔ نور کی بات ہو رہی ہے، حضرات محترم اللہ اکبر۔ ایک حدیث پاک سنیے پھر میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں۔ بولو بڑے بابا سے بات کر کے پاک اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا شفیع حبیب اللہ ہوتا ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ۔ یہ اللہ نے فرمایا تحقیق کیا گیا اللہ کی طرف سے ایک نور، ایک نور، نور پہ گفتگو کروں یا روشن کتاب پہ؟ نور سے مطلب کوئی اور نہیں، رحمت للعالمین کی ذات مقدسہ ہے، اور روشن کتاب سے مطلب قرآن مجید ہے۔ روشن کتاب سے مطلب قرآن مجید۔ جب نور کی بات آئی تو پہلے نور کا ذکر ہو۔ ایک حدیث پاک میں پڑھتا ہوں، ایک صحابی ہے ضعیف العمر ہے، وہ صحابی نبی کی بارگاہ میں آ رہے ہیں، اللہ اکبر، نبی کی بارگاہ میں آ رہے ہیں، آنے کے بعد کچھ گفتگو کر رہے ہیں، کچھ بات چیتیں کر رہے ہیں، کچھ مشورہ کر رہے ہیں۔ مشورہ کرتے کرتے جناب والا رات زیادہ گزر جا رہی ہے، اندھیری رات ہے جناب والا، لفظ نور کی بات کر رہا ہوں۔ نور کا مطلب ہی ہوتا ہے اندھیرے کو دور کر دینا، نور کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ دلوں کو منور و مجلہ کر دینا، نور کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر برائیاں ہو اس برائی کو دور کر دے، اس برائی کا خاتمہ کر دے۔ اے لوگوں سنو، میرے نبی نور ہے، نور اعلیٰ نور ہے۔ سنو، جب صحابی نبی کی بارگاہ میں بات کر رہے تھے، راتیں محترم راتیں ختم ہو گئی، جو صحابی آئے تھے وہ بھی بوڑھے صحابی ضعیف العمر صحابی آئے تھے۔ آنے کے بعد جب جناب والا ہم اور آپ بھی کہیں چلتے ہیں تو ہاتھ میں لائٹ ہوا کرتا ہے، ہمارے ہاتھوں میں موبائل کی روشنی ہوا کرتی ہے، ہمارے پاس کوئی نہ کوئی روشنی کا انتظام ہوا کرتا ہے۔ مگر بات کر رہا ہوں آج سے 1550 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، آمنہ کے لال کی بات کر رہا ہوں۔ اے لوگوں سنو سنو، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابی بات کر رہے ہیں، مشورہ کر رہے ہیں، راتیں ڈھل گئی۔ اب صحابی کہے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائے، یا رسول اللہ مجھے اجازت دے دی جائے میں اپنے گھر کی طرف چلا جاؤں۔ حضرات محترم تھوڑا سا ذہن کو قریب کیجیے گا، ہم ایسے نبی کے کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم ایسے نبی کے ماننے والے ہیں، علی کے امام تب تو ہمیں درس دیتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، ارے جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے، عرش ایک لہنگ ہے جیسے میں آپ جب باتیں ہو رہی ہیں جب صحابی نکلے نا تو جناب والا اندھیرا اور اندھیرے میں بڑھاپے لوگ بوڑھے لوگوں کی تو بینائی کمزور ہو جاتی ہے، آج کل جوان کی بھی بینائی کمزور ہو گئی، موبائل کے اسکرین پہ موبائل کے اسکرین پہ ماشاء اللہ جوان کی بھی آنکھ کی روشنی ختم ہو گئی۔ مگر میں آقا کے زمانے کی بات کر رہا ہوں، صحابی ہے جب نبی کی بارگاہ میں آئے تھے تو بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ہاتھوں میں کس چیز کا سہارا ہوتا ہے؟ لاٹھی کا سہارا ہوتا ہے، ماشاءاللہ۔ کس چیز کا سہارا ہوتا ہے؟ لاٹھی کا سہارا ہوتا ہے نا، اس لیے کہ ضعیف ہو گئے، کبھی ٹھیونے میں درد، کبھی کمر میں درد، کبھی سیدھا کھڑا رہا جاتا نہیں، کبھی سیدھا چلا جاتا نہیں، مگر لاٹھی کو اپنا سہارا بنایا۔ جناب والا جب صحابی نبی کی بارگاہ سے نکلے ہیں، نکلنے کے بعد جناب والا اللہ پر حضور سے اجازت لی، حضور نے نہ اس میں بیٹری ڈالی، نہ حضور اس میں کرنٹ پیدا کیا، نہ حضور اس میں کچھ نہیں دیا۔ میرے نبی کا کمال تو دیکھو، اللہ نے فرمایا تحقیق کے آ گیا رب کی طرف سے ایک نور، ایک نور اور روشن کتاب۔ جب صحابی نکلے ہیں جناب والا نبی کے حجرے مبارک سے جب باہر نکلے تو خود بخود لاٹھی میں روشنی پھوٹنے لگی۔ لاٹھی میں کیا ہوئی؟ روشنی پھوٹنے لگی، اور جب روشنی اتنی تیز تھی کہ 2
अब दो साहबी थे, एक के हाथ में तो लाठी थी। तो ये बात समझ में आता है कि नबी के हुजरे में थे, नबी के घर में थे, नबी के रूम में थे, तो नबी ने हाथ लगा दिया होगा तो रोशनी हो गई हो। मगर दूसरे साहबी के पास कुछ नहीं। बोलिए ना सुभान अल्लाह। नबी के साहबी के पास कुछ नहीं। जब दोनों साहबी चले, दोनों साहबी को एक तरफ नहीं जाना था, बल्कि एक का रास्ता कुछ और था, दूसरे का रास्ता कुछ और था। रोशनी एक इंतजाम है। ऐ लोगों सुनो, जब साहबी ने अपना रास्ता अपने घर की तरफ मुंतखब किया और दूसरे साहबी का जब रास्ता वहां से अलग होने लगा, तो ऐ लोगों, नूर उसे कहते हैं जो खुद रोशन हो और दूसरे को रोशन कर दे। जो खुद रोशन हो और दूसरे को रोशन कर दे। रात पता चला एक लाठी से रोशनी फूट रही थी, दूसरे साहबी के पास कुछ नहीं था। जब वो अपने घर की तरफ रास्ता इख्तियार किया है तो खुद ब खुद एक रोशनी अंगार। और नूर की बात समझा दो, और समझा दो, कड़क कर बोल दीजिए सुभान अल्लाह। रात नूर की बात होती है तो बाबा आदम की बारगाह में चलिए।